السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ رسولہ الکریم۔ آج میں یہ صبر کے متعلق تعلیم شروع کر رہا ہوں۔ صبر آپ کو پتہ ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا کی جو زندگی ہے مشقتوں کے ساتھ بنائی ہے، تکلیفوں کے ساتھ، چاہے امیر ہے غریب ہے، بیماری ہر ایک کو آئے گی، تکلیف ہر ایک کو آئے گی، مگر یہ اگر علم ہے کہ ان حالات کو کیسے، تو اس تعلیم سے آپ غور سے اس کو سنیں، اس آڈیو کو، اور اس کو پھر شیئر کریں، آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور جو ہے ہمیں بھی دوسرے جو لوگ ہیں سننے والے ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں صبر کے متعلق، کیونکہ قرآن یہ ہمارا ضابطہ حیات ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے غور و فکر سے، عربی کے ساتھ پڑھیں، اس کا معنی بھی سمجھنا۔ تو یہ ہم اس کا ابھی جو ہے، تو یہ جو پہلی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 19 ہے، یہ بہت عام آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ترجمہ، اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو مخالفین کی طرف سے یا حوادث سے پیش آئے، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، پس تم لوگ اس قسم کی جو چیزیں پیش آئیں ان پر صبر کرنا، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ شانہ کی خاص رحمتیں ہیں اور رحمت عامہ بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو مخالفین کی طرف سے یا حوادث سے پیش آئے، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، پس تم لوگ اس قسم کی جو چیزیں پیش آئیں ان پر صبر کرنا، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ شانوں کی خاص رحمتیں ہیں اور رحمت عامہ بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس کے ذیل میں یہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کی فضیلت اور تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت انا للہ کا زبان سے پڑھنا بھی مفید اور باعث اجر ہے، اور دل سے اس کے معنی سمجھ کر پڑھنا اور بھی زیادہ مؤثر اور باعث اجر اور باعث طمانینت ہے۔ مصیبت کے وقت انا للہ کا زبان سے پڑھنا بھی مفید اور باعث اجر ہے، اور دل سے اس کے معنی سمجھ کر پڑھنا اور بھی زیادہ مؤثر اور باعث اجر اور باعث طمانینت ہے۔ مصیبت کے وقت انا للہ کا زبان سے پڑھنا بھی مفید اور باعث اجر ہے، اور دل سے اس کے معنی سمجھ کر پڑھنا اور بھی زیادہ مؤثر اور باعث اجر اور باعث طمانینت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنی جانوں اور مالوں کے مطلب کہ ہم سب کے سب ہماری جانوں اور مالوں کے اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرف تصرف کا حق ہے، کیسے خرچ کرے وہ جس طرح چاہے خرچ کرے، ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا ترجمہ ہے؟
یہ جو میں ابھی پڑھا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنی جان اور مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح تصرف خرچ کرنے کا حق ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، خرچ کرے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد سب کو وہیں جانا ہے۔ یہاں کے نقصانات اور تکلیف کا بدلہ اور ثواب بہت زیادہ وہاں ملے گا، جیسا کہ دنیا میں کسی شخص کا کچھ نقصان ہو جائے اور اس کو کامل یقین ہو کہ اس نقصان کے بدلہ اس سے بہت جلد مل جائے گا، تو اس کو اپنے نقصان کا ذرا بھی رنج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ شانہ کہ یہاں زیادہ سے زیادہ بدلہ ملنے کا یقین ہو جائے تو پھر ذرا بھی کلفت نہ رہے، لیکن ہم لوگوں میں چونکہ ایمان اور یقین کی کمی ہے، اس وجہ سے ذرا سی مشقت، ذرا سی تکلیف، ذرا سا نقصان بھی ہمارے لیے مصیبت عظمیٰ بن جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں اس کی طرف بھی مجملاً مفصلاً بہت جگہ تنبیہ فرمائی ہے کہ دنیا سخت ابتلاء اور امتحان کی جگہ ہے، اور کئی مضمونوں میں امتحان ہوتا ہے، کبھی مال کی افراد سے اور کہ اس کو کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے، اور کبھی فقر و فاقہ سے کہ اس کا کس طرح استقبال کیا جا رہا ہے۔ جزا فضا سے جزا فضا کا مطلب کہ شکایت کرنا، میں بس یہ رہ گیا تھا۔ جزا فضا صبر نہ کرنا مطلب ہے سے، یا صبر و صلاح سے، جزا فضا سے یا صبر و صلاح سے، اس لیے بار بار صبر و صلاح مطلب کہ صبر اور نماز اور اللہ کی طرف رجوع کی ترغیبیں دی جاتی ہیں، اور اس پر تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم آج کا زیر امتحان ہو، ایسا نہ ہو کہ اس امتحان میں فیل ہو جاؤ۔ نمونہ کے طور پر چند آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ رکوع نمبر 5، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ رکوع نمبر 5، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے مدد ہیں، ان سے مدد لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تجھے حق تعالی شانہ اس سے نفع دیں گے۔ میں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کر، یعنی اس کے حقوق ادا کر، اللہ تعالی شانہ تیری حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر، تو اس کو ہر وقت اپنی مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ ثروت کی حالت میں اللہ تعالیٰ شانوں کو پہچان لے، یعنی یاد کر لے، وہ تجھے مصیبت کے اوقات میں پہچانے گا، مدد کرے گا، اور یہ اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ بھی مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ ہرگز تجھ سے چوکنے والی نہ تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی بھی پہنچنے والی نہ تھی۔ اگر ساری مخلوق سب کی سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ وہ تجھے کچھ دیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کا ارادہ نہ کریں، تو وہ سب کے سب ہرگز اس پر قادر نہیں ہو سکتے کہ تجھے کچھ دے دیں، اور اگر وہ سب کے سب مل کر تجھ سے کسی مصیبت کو ہٹانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ شانہ نہ چاہے تو وہ کبھی بھی اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہ، اور جب بھروسہ کرے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ ایمان اور یقین میں شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر۔ اور یہ خوب جان لے کہ ناگوار چیزوں پر صبر بہت بہتر چیز ہے، اور اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت ہے، اور تنگ دستی کے ساتھ طرف فراغ دستی ہے۔ یعنی جب کوئی مصیبت تجھے
تکلیف پہنچے تو سمجھ لو کہ اب کوئی راحت بھی ملنے والی ہے، اور جب تنگی ہو تو سمجھو کہ اب فراغی بھی ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے، ایک حدیث میں کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقہ سے عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقہ سے عطا فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی عام چیز پیش آتی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی عام چیز پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے انبیاء کو جب کوئی مشکل پیش آتی وہ نماز میں مشغول ہوتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی عام چیز پیش آتی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے انبیاء کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی وہ نماز میں مشغول ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستہ میں اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی، سواری سے اترے، 2 رکعت میں پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستہ میں اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی، سواری سے اترے، 2 رکعت پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ پھر یہ آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ میں تم میں سے ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ کوئی مجھے روئے، اور جب میری جان نکل جائے تو ہر شخص بہت اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر میرے لیے اپنے لیے دعائے مغفرت کرے اور پھر جلدی ہی مجھے دفن کر دینا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ میں تم سے ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ کوئی مجھے روئے، اور جب میری جان نکل جائے تو ہر شخص بہت اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر میرے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرے اور پھر جلدی ہی مجھے دفن کر دینا۔ اب یہ صبر کا ہم نے پڑھ لیا، اب یہ صبر ایک تو سن لیا ہم نے، اب یہ زندگی میں کیسے آئے، ہمیں اس کے لیے دوسروں کو دعوت دینی صبر کی، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو صبر کی تلقین، یہ 2 بڑی صفتیں ہیں جو مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری انسانیت خسارہ میں ہے، نقصان میں ہے، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں بغیر دیکھے، جو ہے غیب پر ایمان، اور دوسری چیز نیک اعمال جو کرتے ہیں اور جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، تو ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے نقصان میں ہیں، جس کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں اب دوسروں کو صبر کی تلقین کریں، صبر اور نیک کام، اس سے پھر صبر ہماری زندگی میں آئے گا اور آپ دیکھیں گے زندگی لطف اندوز ہوگی، تکلیفوں میں بھی، چاہے تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری، سب کچھ انشاءاللہ ہمیں صبر حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔